ارشاد سپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ارشاد سپیکس اور میں ہوں ارشاد احمد خان۔ ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ دنیا میں در بدر پھرنے والی قوم یہودی اتنے طاقتور کیسے ہو گئے؟ 60 لاکھ آبادی رکھنے والا ملک اسرائیل پوری دنیا کو کیسے کنٹرول کرتا ہے؟ یہودیوں کی تاریخ کیا ہے اور یہودیوں کے بارے میں مکمل معلومات آپ تک پہنچائیں گے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر دیجئے اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہے۔ ناظرین، تاریخ بتاتی ہے کہ جب مسلمانوں کے پاس افرادی قوت نہیں تھی، نہ ان کے پاس حربی ساز و سامان تھا اور نہ ہی ان کے پاس قدرتی وسائل تھے، پھر بھی انہوں نے ترقی کے اعلیٰ مدارج کو طے کیا تھا اور عالمی سطح پر اپنا مقام بنایا تھا۔ دنیا بھر میں وہ شجاعت و بہادری میں تو مشہور تھے ہی، لیکن سائنس، ٹیکنالوجی اور مختلف علوم میں بھی انہوں نے اپنی بالادستی قائم کر رکھی تھی۔ ان کی تہذیب کی دنیا بھر میں چرچے تھے، ان کے عدل و انصاف کے اپنے اور بیگانے سب قائل تھے۔ وہ ایک زندہ قوم تھے جو دنیا کی قیادت و امامت کرنے کے لیے پیدا ہوئے تھے۔ بدقسمتی سے یہاں کبھی مذہب اور کبھی جمہوریت کی خوشنما نعروں کے نام پر ہمیشہ قوم کو بے وقوف بنایا گیا۔ اسرائیل کی جارحیت کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، یہودی ہمارا ازلی دشمن ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ 60 لاکھ یہودیوں کا اسرائیل کیوں اتنا طاقتور ہے کہ وہ جو چاہے کرتا ہے اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں؟ دنیا میں در بدر پھرنے والی قوم یہودی آج اس قدر طاقتور کیسے بن گئی؟ اسی یورپ میں جب یہودی کسی بستی میں آتے تھے تو ان کو وہاں سے نکال دیا جاتا تھا، مگر آج یورپ کو وہ کیسے قابو کیے ہوئے ہے؟ جواب کوئی مشکل یا پیچیدہ نہیں ہے۔ انہوں نے محنت کی، اپنا دماغ استعمال کیا، علوم و فنون میں مہارت حاصل کی، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ایسے بڑھے کہ 193 نوبل انعامات لے اڑے۔ لاہور سے کم آبادی والے ملک کی 3 یونیورسٹیاں دنیا کے پہلی 100 بہترین یونیورسٹیوں میں شامل ہے۔ یہی اسرائیل کی طاقت کا راز ہے جس نے اسے سائنس اور ٹیکنالوجی کی بدولت دنیا پر اپنا تسلط قائم کرنے کا موقع دیا ہے۔ مسلم دنیا بے عملی، جہالت، سستی اور علم کی روشنی سے دور رہی، جس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ قرآن حکیم بار بار غور و فکر، تحقیق اور جستجو اور کائنات کے علوم جاننے کا حکم دیتا ہے، مگر ہم نے اسے پس پش ڈال کر دین کو مذہب میں بدلا اور پھر رسمی عبادات کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، جس کا نتیجہ قانون و قدرت کے روس سے ذلت اور رسوائی ہمارے سامنے ہے۔ کیونکہ ہمیں جذبات اور تصورات کی دنیا سے نکل کر حقیقت پسندانہ انداز میں اپنا لائحہ عمل بنانا ہوگا۔ اندھیرے کو کوسنے کے بجائے اپنا چراغ درست کرنا ہوگا۔ نالج از پاور کو امت مسلمہ کے ہر فرد کو سامنے رکھنا چاہیے۔ جرمنی، جاپان اور ایسی دوسری اقوام سے سبق سیکھنا ہوگا جنہوں نے شکست کے بعد علم کی شمع ہاتھ میں پکڑ کر پھر سے اپنا مقام حاصل کر لیا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کیجیے۔